جڑا رمضان تو پہلے سے اسی طریقے نال گناہ، اسی طریقے نال منمانی، اسی طریقے نال اپنی مرضی، اسی طریقے نال اللہ دے رسول دی نافرمانی، اگر واپس اسی اپنی جگہ تے آ گئے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ رمضان دا سانو فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ اللہ جو سکھانا چاہتا سی اسی کوئی نہیں سکھیا۔ رمضان اندر بارہا آپ حضرات نے یہ آیہ مبارکہ سماعت کی تھی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہنو بھی اللہ روزے دیتے، پہلے ہنو بھی دیتے اس مقصد واسطے کہ لعلکم تتقون، تسی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو لو ڈرن والے بن جاؤ، اللہ دا خوف کھان والے بن جاؤ۔ اگر تسی اللہ دا ڈر اپنے دل اندر بٹھان والے بن گئے، اللہ دا خوف سانو ہے، ساڑھے دل اندر تقوی پہلے نالوں زیادہ بڑھ گیا ہے، تو پھر مبارک ہوئے رمضان ساڑھا کم آ گیا۔ کسی نو کچھ کہن دی ضرورت نہیں، انگلی اٹھان دی ضرورت نہیں، ہر بندہ اپنا موازنہ کرے، اپنا کمپیریزن کرے، اپنے ہی من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہر بندے نے اپنا اپنا موازنہ کرنا ہے کہ بھائی میرا کی بنے، کوئی میرے اندر بھی تبدیلی آئی، کوئی میرا دل بھی بدلے ہے۔ اللہ سانو سارے انو جس طرح رمضان اندر اعمال کرن دی توفیق دیتی، اللہ سارا سال ایویں ہی سانو اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بولو آمین۔ اللہ ساڑھے اس رمضان کو قبول فرمائے۔ بزرگان دین دا انداز رہا کہ رمضان گزر جاندہ تو 6 مہینے تک یہی دعا کر دے رہے ہیں کہ اللہ ساڑھا رمضان قبول کر دے، اور اگے پھر یہ دعا چل دی کہ اللہ زندگی اندر پھر رمضان عطا کر دے، کیونکہ رمضان دیاں بہارا رمضان نالی نے، وہ بہارا رمضان تو بعد نہیں ملتی ہیں، جڑیاں بہارا اللہ رمضان اندر اپنے بندے نو عطا فرما دے، ہر چیز ہی ود جاندی ہے، رزق بھی ود جاندہ ہے، نیکیاں دا جذبہ بھی ود جاندہ ہے، اللہ کو لو ڈرن دا جذبہ ود جاندہ ہے، دعاواں کرن دا جذبہ ود جاندہ ہے۔ مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ دا ڈر۔ آج چکے عید دا دن ہے، انعام دا دن ہے، تو میرا دل کرتا ہے رمضان اندر اللہ نے اس کر کے روزے رکھائے کیسی متقی ہو جائی، اور جدو متقی ہو جاواں گے پھر ملے گا کہ انعام کی حاصل ہوئے گا۔ اللہ کریم نے نا قرآن مجید فرقان حمید اندر ایک آیہ مبارکہ متقین واسطے انعام دے طور تے جڑی فرمائی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اندی آیت مبارک جڑی ہے وہ 15 ہے، پارہ 26 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الجنة التي وعد المتقون۔ چلو تھکے تھکے بول دو سبحان اللہ یار۔ اچھا میں سمجھا شاید عید آ گئی ہے تو تھکاوٹ ہو گئی ہے، جب تھکاوٹ نہیں رہی ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا متقین واسطے جڑی اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے اپنے متقین بندیاں نو جڑی جنت عطا کرنی ہے،
فرمایا مثال الجنت التي وعد المتقون، اللہ نے متقین نو جڑا انعام دینے، اللہ کہندا ہے میں مثال بیان کرن لگا، اللہ مثال بیان کرن لگا ہے اس جنت دی جڑی جنت اللہ نے اپنے متقین بندیاں نو عطا کر دی۔ میں اے آیا مبارکہ آج دے بیان اندر کیوں چنی ہے؟ چونکہ رمضان نے سانو متقی بنایا ہے، سارے دل اندر تقوی اتارے ہے، اور جدو تقوی آ جائے بندہ متقی بن جائے، بندے نے محنت کیتی ہوئے نا، سارا دن مزدوری کیتی ہوئے تو شام نو مزدوری مل جاوے نا تو نہیں تھکاوٹ لتھ جاندی ہے۔ پورا مہینہ نوکری کرنے والا محنت کرے، مزدوری کرے، نوکری کرے، مہینے بعد انہوں تنخواہ مل جاوے نا تو پورے مہینے دی انہوں تھکاوٹ لے جاندی ہے۔ تو پورا مہینہ محنت کی تو انعام دا دینے تو پھر انعام دی بات بھی سنیے نا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں جڑی تہانوں میں جنت عطا کرنی ہے اس جنت دی میں مثال بیان کرنا، اللہ اپنے بندیاں دے انعام دی مثال بیان کرن لگ گئے۔ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ ایڈی ہولی سبحان اللہ قرآن نہ سنیا جاندہ نہ سنایا ہے، ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تو انہوں بولنا آندہ سبحان اللہ، میں نے پتہ ہے قرآن یہ سبحان اللہ میرے واسطے نہیں، یہ داد میرے واسطے نہیں، رب دے قرآن واسطے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جنی جنت نے اپنے بندیاں نو عطا فرمانی ہے، اندی پہلی مثال فرمایا او ایسی جنتیں جن دے اندر صاف پانی دیا نہرہ چل دیا، نہرہ چل دیا۔ نہر کسے محل جو گزر جائے نا تو انہیں خوبصورتی ود جاندی ہے۔ فرمایا میں اپنے بندیاں نو جڑی جنت دینی ہے نا انہیں پہلی مثال ہے کہ ان دے اندر صاف پانی دی نہر چل رہی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا دوسری مثال ہوندی ان دے اندر اللہ فرماندے میں اپنے بندے واسطے دودھ دیا نہرہ چلا دیتیا دے، پانی دیا بھی نہران دے اندر صاف تے شفاف پانی ہے، دودھ دیا نہرہ بھی ایسیاں نے لم یتغیر طعمہ، فرمایا ایسی دودھ دی نہرے جندہ کدی بھی مزہ خراب نہیں ہوندہ، اندہ ذائقہ، اندہ مزہ، اندہ ٹیسٹ فرمایا کدی خراب نہیں ہوندہ۔ اسی دودھ دو تین دن دے رکھیے تو خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسی نہر میں اپنے بندیاں واسطے تیار کیتی ہے، لم یتغیر طعمہ، اس دودھ دی نہر دا ذائقہ خراب نہیں ہوندہ۔ وَأَنْحَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، فرمایا میں اس جنت اندر اپنے بندیاں واسطے شراب دیا بھی نہرہ چلا دیتیا، شراب دیا نہرہ، اور فرمایا ایسی شراب ہے جنہوں پی کر کے بندے دا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ دنیا دی شراب پی کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اندھا فہم کم کرنا چھڑ جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جڑی جنت دی شراب ہے نا لذت للشاربین، فرمایا اتنی مزیدار شراب ہے، اتنی مزیدار کہ بندے دا دماغ خراب نہیں ہوتا، بندہ پیندہ ہے انہوں لطف آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگے فرمایا وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى،
فرمایا میرے بندے جنی میں تیرے واسطے جنت تیار کی تھی فرمایا اون دے اندر میں شہد دیاں بھی نہراں چلا چھڑیاں شہد دیاں نہراں تو شہد چنگا نہیں لگتا شہد چنگا لگتا شہد مکھی بناندی جڑا اچھا لگتا ہے تو ان دی نہر ہے کہو نا سبحان آج تھوڑے جو پریشان تسی سارے لگ رہے ہو سمجھ نہیں آ رہی جمعے جو بڑے حشاش بشاش ہوندے ہو آج تھوڑے جو پریشان ہو کوئی ٹینشن ہے تو میں بیان کرو یار نیند آ رہی وہ میں بہت ہی آ رہی میں صحیح رات نے جو ستا میں بھی نیند آ رہی ہے پھر آپ سو جانے ہیں عید آپ کل پڑھ لواں گے سارے آپ سارے سو جانے ہیں عید کل پڑھ لواں گے اللہ کریم نے فرمایا میں جنت اندر صاف اور شفاف پانی دیا بھی نہرا چلایا میں جنت اندر اپنے بندیاں واسطے دودھ دیا بھی نہرا چلایا میں اپنے بندیاں واسطے جنت اندر شراب دیا بھی نہرا چلایا میں اپنے بندیاں واسطے جنت اندر شہد دیا بھی نہرا چلایا کیونکہ میرا بندہ متقی ہو کے آ رہی ہے میرا بندہ میرا خوف لے کے آ رہا ہے میرا بندہ میرا پیارا بن کے آ رہا ہے محنت کر کے آ رہا ہے فرمایا میرا بندہ محنت کر کے آئے گا میں انعام عطا کراں گا اور اتنی بستی کی تھی فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ فرمایا میں اپنے بندے واسطے جنت اندر طرح طرح دے پھل عطا کر دیتے دودھ دیاں بھی نہراں شہد دیاں بھی نہراں شراب دیاں بھی نہراں پانی دیاں بھی نہراں پھل بھی وادو اور فرمایا اگلی گل وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ کیونکہ میں اپنے بندے دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑیا زندگی بھر دے سارے گناہ معاف ہو گئے ہاں جی لیڈیز سے انتظام ہے جی اوپر مدرسے ہوتے لیڈیز دا نماز پڑھنے سے انتظام کیتا ہویا ہے خواتین ہوتے مدرسے جا سکتی ہیں انہوں نے نماز دے اہتمام میں ہوتے انسان کو انعام ملنا تو انعام جنت ہے اللہ کرے سے سارے چلے جائیے اور جی بولو تو جاواں گے ضرور جاواں گے چونکہ اللہ نے جنت بنائی اپنے بندیاں واسطے اچھا میں نے گل یاد آئی جدو جنتیاں نے جنت ہی جانا ہے نا انشاءاللہ اسی جدو جنت جانا ہے اسی انشاءاللہ جنت جانا ہے کوئی نہیں پلان ہے گا تو اسی انشاءاللہ جنت جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے یار اسا نہیں جانا تو اور کنے جانا ہے کیونکہ میں گل کیتا کرنا جس اللہ نے سانو اپنے گھر بلایا ہے بیٹھنے دی توفیق دیتی ہے تو رب نے ساڑھے کچھ دیکھیا ہے تو گھر بلایا ہے کدی کسی دشمنوں نے بھی گھر بلایا ہے یاراں نو بلائی دے نا اور اگر اللہ نے سانو بلایا ہے اندہ مطلب ہے کہ پھر اسی رب دے بندے رب دے محبوب پیارے تو پھر پیارے نو اللہ جنت ضرور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ جدو سارے جنتی جنت ہی چلے جان گے نا ہم بندہ جدو مہمان جاوے تو میزبان پر انہیں کھانے دا اہتمام کرتا ہے جنتی جدو جنت ہی چلے جان گے ناشتے دا ٹائم ہویا ہے تو جنتیاں نو جڑا ناشتہ اللہ نے عطا فرمانا ہے نا تو اسی سنو گے تو دل خوش ہو جائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنتیاں دے ناشتے دا اہتمام کرے گا اور ناشتے اندر اللہ اپنے بندیانوں کی کھلائے گا خالق کائنات اے جتنی زمین پوری زمین دی روٹی بنا کے مچھلی دا سالن پکا کے اپنے بندیاں دی مہمان نوازی کرے گا اور آقا نے فرمایا ہے
اللہ اتنی محبت نال پوری زمین دی روٹی بنائے گا خود، اور حدیث دے الفاظ نے اللہ ان دی روٹی اپنے دست قدرت نال کدی اس طرح کرے گا کدی اس طرح کرے گا. یا تو ہنو پیار نہیں آ رہے؟ اس زمین دی آٹے دی نہیں، اس زمین دی روٹی اللہ بنا کے اس طرح ہتھوں ہوتے کدی اس طرح کرے گا کدی اس طرح کرے گا کدی اس طرح کرے گا. یعنی کہ اپنے بندیاں واسطے محبت دے نال اللہ روٹی بنا رہے ہے، تیار کر رہے ہے، اور پھر وہ روٹی دے نال اللہ اپنے بندیاں دی مہمان نوازی فرمائے. اندی حکمت علماء نے بیان کی تھی کہ زمین دی روٹی کیوں، اندی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے اس زمین اندر اتنی معدنیات ہے، اتنے باغات نے اتنی لذت رکھی ہے کہ ہر بندے نے ہر چیز تے نہیں نہ کھا دی، ہر بندے نے ہر پھل تے نہیں نہ کھادا، ہر بندے نے زمین جو اگن والی ہر چیز تے نہیں نہ کھا دی. اللہ اپنے بندے نو ایک کہنا چاہتا ہے، میرے بندے زمین تے رہ کے تو صبر کرتا رہے ہیں، آج مینوں راضی کر کے آیا ہے، زمین اندر جتنے ذائقے نے میں تینوں سارے عطا کر لگا. زمین دے سارے ذائقے اللہ اپنے بندے نو دینا چاہتا ہے، اس کر کے اللہ زمین دی روٹی بنا دے گا. آقا کائنات علیہ السلام نا اجے گل فرما رہے سن تے ایک یہودی آیا تے کہنے لگا تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا جی میں اللہ دے نبی ہاں. کہنے لگا میں تو انہوں ایک گل نہ دساں کہ اللہ نے اپنے بندیاں دی مہمان نوازی کندے نال کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا جی دسو. وہ کہنے لگا اللہ نے زمین دی روٹی بنا کر کے اپنے بندیاں دی مہمان نوازی کرنی. آقا کائنات علیہ السلام جدو بات سنی آقا مسکرا پے. راوی فرماندے آقا نے ساڑھی طرف دیکھیا اور آقا مسکرائے. میں کہنا حضور دے مسکران دی گل ہوئے تسی بھی مسکراؤ یار، سنت پوری ہو جائے گی، ثواب ہو جائے گا، ملے گا ثواب آقا دی سنت پوری کرندہ. آقا مسکرائے. فرمایا صحابہ دیکھ لو جڑی بات میں کیتی ہے اندہ مطلب ہے پہلے نبیوں بھی اللہ نے علم عطا فرمایا ہویا سی. اس یہودی نے میری گل دی تصدیق کر دیتی، اللہ نے مہمان نوازی فرمانی. اللہ نے اپنے بندے واسطے او کچھ تیار کیتا ہے کہ اسی وہم و گمان اندر لیا بھی نہیں سکتے. کسی شاعر نے بڑی سونی گل کیتی کہ اللہ نے کی تیار کیتا ہے. فرمایا تاریاں دے پل دے چراغ تیرے واسطے، رات تارے دیکھنے ہیں نا، تاریاں دے پل دے چراغ تیرے واسطے، میلیاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے، امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے، کہ لاہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، جندے وچی پانی پایا تن کے لوکاں واسطے. اللہ تے خالص ہی عطا کیتا ہے، ایسی ذرا پانی دی ملاوٹ کر چھڑنے. کوئی گجر بھائی تے نہیں بیٹھا ہے بیٹھے نے بھائی جن معذرت پہلے کر لینا. مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، تے مکھیاں بناندیاں شہد تیرے واسطے. کی نہ کیتا رب نے، کی نہ کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دلال جا رسول تیرے واسطے. اوہ سب نالو چنگائی، سب نالو چنگائی احسان پروردگار دا، سب نالو چنگائی احسان پروردگار دا، پھر بھی تو بندیا شکر نہیں گزار دا. اللہ نے اس قدر نعمت عطا فرمائی. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو میری نعمت گنیاں شروع کر دے نا، شمار کرنیاں شروع کر دے، فرمایا تیری زندگی مک سکتی ہے تو میری نیکیاں نو گن نہیں سکتا، میری نعمتاں نو گن نہیں سکتا. اتنی نعمتاں اللہ نے اپنے بندے نو عطا فرمائی.
دنیا تے دنیا ہے. فرمایا میرا بندہ جدو میرے کو لانا ہے نا تو پھر نعمتیں ایسیاں بے شمار نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرو روزے دارو، اسی روزے رکھ کے مشقت کر کے بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ نو راضی کرنے کی کوشش کیتی ہے. خالق کائنات نے فرمایا میرا بندہ جدوں آئے گا نا جنت اندر پہنچ جائے گا، میرا بندہ جنت دا مالک بن جائے گا. انشاءاللہ لیلا لو اسی بھی بن جاواں گے انشاءاللہ. پھر بولو انشاءاللہ. اسی جنت اندر جاواں گے نا. پھر بولو. اللہ فرمائے گا میرے بندو میں تو ہنڈے نا جنہیں وعدے کیتے سی پورے ہو گئے، جنہیں نعمتاں تو انہوں کئیاں سی دے دیتی ہیں. اسی کہاں گے ہاں اللہ تو جتنے وعدے کیتے سی سارے پورے ہو گئے، تو جتنی نعمتاں دا وعدہ کیتا سی سانو ساریاں عطا ہو گئیاں، ساریاں مل گئیاں. اللہ فرمائے گا میرے بندو ایک نعمت باقی ہے، ایک نعمت باقی ہے، اور ایسی نعمت ہے جدو میں تہانوں عطا کرانگا تسی باقی ساریاں نعمتاں بھول جاؤ گے. ساریاں نعمتاں ہے، توتیاں نہراں، شہدیاں نہراں، حور و غلمان، محلات سب بھول جائے گا تہانوں. اللہ دے بندے کہیں کہ ربا سونے ہو کیڑی نعمت ہے، ایسی کیڑی عظیم نعمت ہے جیڑی تو عطا کریں گا سانو ساریاں نعمتاں بھول جان گیاں. اللہ اپنے اور بندے دے درمیان اندر جڑا پردہ ہے وہ اٹھا دے گا. ساریاں نعمتاں ایک طرف تے دیدار خدا والی نعمت ایک طرف. اللہ پردے نو ہٹا کے اپنے بندیاں نو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ اپنے بندیاں نو اپنا دیدار عطا کرے گا، اپنا رخ دکھائے گا. اور رخ کیسا ہے، رخ خدا کیسا ہے، چہرہ خدا کیسا ہے میں تے تو سمجھ نہیں سکتے. جو رب دی شان نو لائق ہو اس ہے اسی نہیں سمجھ سکتے، ساڑی سوچ اتنے تک پہنچ نہیں سکتے. اللہ دیدار کروائے گا اپنے بندیاں نو. آقا فرماندے نے بندے رب نو ویکھ دے ہی رہ جان گے، ویکھ دے ہی رہ جان گے اور اللہ دا دیدار کر دے جان گے. فرمایا پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر جان گے وہ اللہ دا دیدار ہی کر دے رہ جان گے. اے او انعام نے جڑے اللہ نے اپنے بندے نو عطا کرنے نے. اور میں ایک گل اکثر کیتا کرنا گل نو ختم کراں. اللہ نے دنیا ہوتے جس جس چیز تو اپنے بندے نو روکیا ہے یا محبوب کائنات نے اپنے امتی نو جس جس چیز تو منع کیتا ہے جنت اندر اور ساریاں چیزیں اللہ نے عطا فرما دے رہی ہیں. مثال دے طور تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد نو ریشم دا لباس پان تو منع فرمایا. فرمایا مرد ریشم دا لباس نہیں پا سکتا، لیکن جدو جنت جائے گا تو جنت اندر پہلا لباس ہی ریشم دا ہوئے گا. مرد نو سونا پان تو منع فرمایا. مرد واسطے سونے دا زیور انگوٹھی پانا حرام ہے، چین پانا حرام ہے. مرد سونا نہیں پا سکتا، محبوب نے منع فرمایا ہے. لیکن جدو جنت اندر جائے گا تو پھر ہیرے اور سونے دے زیورات اللہ عطا فرمائے گا. تو انہوں نہیں چاہیے تھا رہن دے اتے سونا جائز ہے، دنیا کے منع کی. اور فرمایا میرے بندے دنیا ہوتے اپنی نظر دی حفاظت کر، غیر محرم نہ دیکھ، کسی غیر عورت نہ دیکھ، منع فرمایا ہے. جنت اندر اللہ فرماتا ہے میں 72-73 دواں گا جنہوں مرضی دیکھ. یعنی دنیا تے جے رک جاواں گے اللہ ان دے رسول دی فرما برداری کریں گے، اللہ ان دے رسول دے حکم دے مطابق اگر زندگی گزاراں گے تو اے صبر ساڑا رائے گاں نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوئے گا. اللہ دے حکم نال جو جو چھوڑاں گے اللہ جنت اندر سب کچھ ہی عطا فرما دے گا. اے انعام دا دن ہے جو رمضان اندر محنتاں کیتیاں اے آج انعام دا دن ہے. اللہ تعالیٰ اے دن ساڑے سارے واسطے مبارک کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.